یہ اللہ کا نیک بندہ جس کا نام حبیب تھا، جب اسے پتہ چلا کہ بستی کے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو شہید کرنے کا پلان کر لیا ہے، تو بزرگ آدمی تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آدمی کو بھاگ کے جانا چاہیے، وگرنہ وہ کہتا چلو میں ادھر اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے کیا لگے، وہ جناب ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، مجھے کیا غرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تم میں سے طاقت رکھے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے منع کرے، اور اگر اپنی زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں ہی برا جان لے۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جان رہے۔ اگر کوئی آدمی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو سمجھ لے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہ بزرگ آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آپ رسولوں کی پیروی کرو، آپ اللہ کے رسولوں کی تکذیب نہ کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ تو اللہ کے اتنے پیارے رسول ہیں، تم سے اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے، یہ تو تم سے پیسے بھی نہیں مانگتے، تم سے کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتانے والے، اور یہ اللہ کے رسول ہدایت پر ہیں، آپ ان کی پیروی کر لو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہ قوم کے لوگوں کو اب واز کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے جس کا برتن ہی برا ہو تو اس کے اندر ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ اب ان کا دل والا جو برتن تھا وہی الٹا پڑا ہوا تھا، تو اس میں ہدایت کی باتیں کیسے آتی؟ اب یہ ان کو واز کر رہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے حقیر سے نطفے سے اس نے بنا دیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ اور جب میری جان نکل جائے گی ہم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہی ہے۔ اگر دنیا میں اچھے عمل کرو گے، رسولوں کی مدد کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اگر رسولوں کو پریشان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اذیت ناک دنیا میں بھی عذاب دے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا جس طرح تم نے اتنے معبود بنا رکھے ہیں تم مجھے بھی کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ رسولوں کو چھوڑو، آپ بھی اتنے معبود بنا لو۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ نے الٹا مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اتنے معبود بنا لوں۔ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، وہ کہنے لگا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں ان کو معبود بنا لیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اذیت میں مبتلا کر دیا، تو یہ تو مجھے بچا ہی نہیں سکتے، یہ تو بیچارے اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم خود ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ تو بیچارے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ مجھے اللہ سے کیسے بچائیں گے؟ انی ضل فی ضلال مبین، اگر میں نے بھی ان معبودوں کو جو تم نے خود ساختہ معبود بنا رکھے ہیں، اگر میں نے بھی ان کی پوجا شروع کر دی تو میں تو واضح گمراہ ہو جاؤں گا، لہٰذا تم بھی ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بات مان لو، ایک اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، جھوٹے سارے معبودوں کو چھوڑ دو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہنے لگا کہ میں تمہیں واضح بتا رہا ہوں، کوئی چھپے ڈکے میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے رب پر ایمان لے کر آیا ہوں، تو میری بات سن لو۔ اب جب اس نے یہ واز ختم کیا تو قوم کے لوگوں نے اسے پکڑا، اس کے پیٹ کے اوپر چھلانگے لگانے لگے، اور اس اللہ کے نیک بندے کو انہوں نے شہید کر دیا، اس اللہ کے نیک بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی اس بندے کی جان نکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پیغام کیا آیا کہ لادخل الجنہ، اے میرے بندے انہوں نے تو تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں تیرے اللہ نے تیرے لیے جنت الفردوس کو تیار کیا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے اللہ نے جو اس سے کلام کیا ہوگا، فرشتوں کے ذریعے سے کلام کیا، اس کو بشارت دی گئی کہ آپ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا یہ اعزاز بنایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں آپ نے ان کو قتل مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اس کی جان نکل چکی ہے، جنت میں جا چکا ہے، اور جنت میں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو ابھی بھی پتہ چل جائے، اللہ نے جنت کے اندر کتنی نعمتوں کو تیار کیا ہے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے ابھی بھی وہ رسولوں پر ایمان لے آئیں اور وہ جنت کے حقدار بن جائیں۔
کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے. کہنے لگے کہ آپ دیکھیں ان بستی کے لوگوں نے اس اللہ کے نیک بندے حبیب نجار کو قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے, اس کی جان چلی گئی ہے, اور اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی, شہید ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اپنی قوم کے بارے میں برا خیال نہیں آیا. وہ پھر بھی خیر خواہی کر رہا ہے. ہم سے تو کوئی تلخ رویہ اختیار کر رہے تو ہم کہتے ہیں ساری زندگی میں نے اس سے بات نہیں کرنی, اور انہوں نے اس کو جان سے اس کی جان لے لی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کی خیر خواہی کر رہا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ ہم بھی اپنے دلوں کو حسد بغض کینے سے محفوظ بنا لیں. جب بھی کبھی کوئی آپ سے برا رویہ اختیار کرے تو اس اللہ کے نیک بندے کی مثال سامنے رکھ لیں. اسے جان سے مار دیا گیا ہے اور وہ پھر بھی ان کی خیر خواہی کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے بہت عزت عطا کی ہے, اللہ نے مجھے بہت زیادہ مقام عطا کیا ہے. اب بستی والوں کا جو پھر اللہ نے حشر کیا, وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین. اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا تو پورے کے پورے فرشتے نہیں وہاں پر بھیج دیتے, کوئی فرشتوں کا سارا گروہ ہی نہیں وہاں پر بھیج دیتے. فرمایا کہ ہمارا تو ایک فرشتہ ہی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے کوئی بہت بڑا گروہ نہیں نازل کیا کہ اس بستی کو جا کے ہلاک کرو. ایک اللہ کا فرشتہ آیا, اس اللہ کے فرشتے نے کیا کیا, ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون. اس اللہ کا فرشتے, وہ اللہ کا فرشتہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا جو اس شہر کا بڑا دروازہ تھا, اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اونچی آواز سے چیخ ماری. ایسی وہ دردناک چیخ تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے سارے لوگوں کی جان نکل گئی. ساری کی ساری بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی ایک چیخ کی وجہ سے ہلاک کر دیا. یا حسرتن علی العباد, فرمایا کہ بندوں کے اوپر بڑا افسوس ہے جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول آتا ہے, ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, تو وہ رسولوں کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں وہ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو جی ملا کی دوڑ مسجد تک ہے, اس کو چھوڑو. تو وہ جناب وہ رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے, آپ کو پتہ ہو کہ یہ حافظ قاری عالم ہے, تو اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو آپ پہلے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ ڈیلی کریں, اور جتنا بھی ہو سکتا ہو آپ اس کو عزت دیں, مقام دیں. اور جو علماء کی قدر کرتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ زمین پر پھر اللہ کا ولی کون ہے. تو علماء کی آپ عزت کریں. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک امام ہیں وہ روزانہ فجر کے بعد درس دیا کرتے تھے. ایک دوسرا بندہ وہ کہنے لگا کہ میرے ذہن میں آیا کہ آج میں نا اس کی غلطیاں پکڑوں گا. کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا, کہتا ہے اللہ کی قسم میری اس محلے کے اندر کتنے کتے تھے, میں جب بھی فجر کی نماز کے لیے آتا کوئی کتا میرے اوپر بھونکا نہیں کرتا تھا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج جا کر میں نے, وہ سفیان ثوری امام تھے یا کوئی اور تھے, آج میں نے اس کی غلطیاں پکڑنی ہیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا تھا, کہتے جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو سارے بستی کے کتے میرے پیچھے لگ گئے. کہتے ہیں میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کسی عالم کے بارے میں برا سوچا ہے. یعنی اہل علم کی عزت کرنا, ان کو مقام دینا, ان کو رسپیکٹ دینا. تو فرمایا کہ جب بھی کسی بستی میں اللہ کے رسول آئے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے, وہ استہزاء کرنے لگے. تو اپنا اخلاق ہر کسی کے ساتھ اچھا رکھنا, یہ نہیں ہے کہ عالم کے ساتھ ہی, کہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے سب کو عزت دینا. آپ نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا, فرمایا کہ ایسا بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. آپ خصوصاً ہسپتالوں وغیرہ میں دیکھیں جس طرح وہاں پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں, انہیں ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے, تو رسپیکٹ کرنا, ہر ایک عزت کرنا. وہ کسی کی ہاں لگ کے بیٹھ جاتی ہے, وہ جناب ساری زندگی آدمی دھکے کھاتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے میرا سارا کاروبار تباہ کیسے ہو گیا. یہ لوگ آپ کے خلاف جن کو آپ نے ان کو ذلیل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کتنی اس کی عزت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا بھی یہ گمان تھا کہ اللہ کے پاس تو لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے, دوبارہ تو زندہ ہی نہیں کیا جائے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جس کو بھی ہم نے جان دی ہے، بشر بنایا ہے، جن ہے، انسان ہے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا۔ مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا کرتے تھے، اس کا اجر دیا جائے گا، اچھے کام کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو ہمارے سامنے آ کر حاضر ہونا ہے۔ اور جس اللہ کے بندے نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو بتائیں گے، صرف پاکستانی پوری دنیا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا تھا۔ باقی لوگوں کو میں ایک ایک جنت عطا کروں گا، اور اس کو آج میں نے 2 جنتیں عطا کرنی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے قصے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور